اعجاز ملک صاحب اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو تیمور ویپن سسٹم ہے اس کی اہلیت کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی رینج کیا ہے؟ جی آپ نے جیسے خود ہی بتایا یہ ایک بڑا پوٹنٹ اور ایڈوانس ویپن ہے جو ہمیں ایک کٹنگ ایج ایڈوانٹیج دے گا اپنے دشمن پر، کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ ہم ایئر ٹو گراؤنڈ ایکوریسی سے لانگ رینج ٹارگٹ انگیج کر سکیں گے، بلکہ اپنے جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اس کے اندر اگر کوئی ایسی کارروائی دشمن کرنے کی کوشش کرے کہ ہمارے جو ہے شپنگ کو وہ بلاک کرنے کی یا ہماری طرف وہ اپنے سی ورلڈ جو ڈیفنسز ہیں ان کو بریچ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ہمارے سسٹم میں اس نئے ویپنز کے انٹیگریٹ ہونے سے یہ ایک بالکل ایک نئی ڈائمینشن آ جائے گی۔ اور اس میں بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے مئی میں ایک ملٹی ڈومین آپریشنز کیے، اگلی جنگ میں ہونے والے ملٹی ڈومین آپریشن میں یہ ایک بڑا جو ہے کارآمد اور بڑا سکسیسفل ویپن سسٹم انشاءاللہ ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ اس کے ٹرائلز میں اس کی ٹریننگ لانچز جو ہوں گی اس سے جو فیڈ بیک ملے گا اس کی بنیاد پہ اس کو مزید جو ہے اپ گریڈ کیا جاتا رہے گا، اور یہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ بغیر کسی فارن سورس پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے یہ انڈیپینڈنٹلی انڈیجنسلی پروڈیوس ہوگا۔ سر ویسے پاکستان تو جدید ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کرتا رہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے پاس بھی ایسا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھارت ایکوائر کرنے کے لیے وہ کوشاں تو رہتے ہیں جی، وہ یورپین سسٹمز کو ایون رشین سسٹمز کو وہ ایکوائر کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہمارے جو ہے نا انڈکشن اور آپریشنلائزیشن کے جو سائیکلز ہیں ان میں ٹائم لائنز کا بہت فرق ہے، کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی اس ایئر پاور ریلیٹڈ سسٹم ڈیولپ ہوئے ہیں اس میں ہمارے جو آپریشنل لوگ ہیں، پائلٹس جو ہیں یا ایئر ڈیفنس کے آفسرز ہیں، وہ اس میں اپنے انجینئرنگ کے جو ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں، تو وہ اس کو ایبزارب کرنا، اسیمیلیٹ کرنا پھر ہمارے آپریٹرز کے لیے ایزی ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے پاکستان ہر لحاظ سے بہتر ہے اور بھارت کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہ ہونے کے مترادف ہے۔ میں چاہتی ہوں کچھ افغانستان کی سچویشن پر بھی بات کر لی جائے۔ قاضی صاحب آپ دیکھیں کہ وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی ڈرون مار گرایا ہے اور امریکہ کی سرویلنس افغانستان کے اوپر تو ہے، لیکن یہ جو ڈرون وہاں پر پایا گیا ہے امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے افغانستان کی سرویلنس کرنے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب دیکھیں نا، چونکہ ذرا انٹیگریٹ بھی کر لیتے ہیں سارے جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، جنرل صاحب یا ایئر مارشل صاحب یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ملٹری کیمپین تھی عراق کی، ٹریلینز آف ڈالر یہاں پہ خرچ کیے، اور ٹریلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد جب یہ بھاگے المان الحفیظ they became a laughing stock. ایون ڈاکٹر نجیب جو ہے وہ 2 سال تک لڑتا رہا تھا جب وہ دریا پار کر کے رشین فورسز گئی تھی، اور بعد میں وہ ظاہر ہے اس کو انہوں نے مار دیا۔ تو یہ اب بات یہ ہے، اب دیکھیں یہ کوئی پاگل ہو چکے، کہتے ہیں نا مین آن دی برنک آف اے پریسیپس اسٹاپس ریزننگ۔ ٹریلینز آف ڈالر آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ امریکہ اور یہ لوگ، اور افغانستان میں کیا، عراق میں کیا، آپ پتہ نہیں وینزویلا میں کیا ملٹری کیمپینز، اور کون سے امریکہ کے ملٹری کے ٹھیکیدار اس میں سے مال کمائیں گے، اور اس کا بلڈ اینڈ سویٹ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ وینزویلا کے شاید عوام کو نہ دینی پڑ جائے، یہ میرے دل میں خوف ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آج کا جتنا کرائسس آپ کو نظر آتا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ٹرکل ڈاؤن کا۔ جھوٹ بولا تھا ہم سے ریگن نے اور اس نے تھیچر نے، ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا۔ آج امریکہ کی آپ دیکھیں سب سے بڑا کرائسس کیا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ تو وہی وہ 4 بندے جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے مال کمایا، یہ الیکشن جو جیتا اس نے $60 بلین، تو کیا نام ہے، ایلن مسک نے راتوں رات کما لیا اپنے سٹاک ایکسچینجز میں۔ تو اور اب کیا ہے،
اب دنیا یہ جنگوں اور انقلابات کی طرف بڑھ رہی ہے. انقلابات آپ کو ایک انکیوبیٹر میں یا یوں سمجھیں انفینسی میں لگتے ہیں. ایسے میں پاکستان کی کیا رائے ہے؟ پاکستان تو یہی کہتا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو بھی افغانستان میں آئے گی پاکستان اس کو ماننے کو تیار ہے. ایک بہتر سسٹم پاکستان ریجن میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے اور وہ افغانستان کی اسٹیبلٹی سے بھی مشروط ہے. شہزاد حسین بٹ صاحب، ایک وال اسٹریٹ جرنل میں آرٹیکل پبلش ہوا ہے اور وہ بھارت کو بے لباس کر رہا ہے. اگر میں یہ لفظ کہوں تو میں نہیں سمجھتی کہ غلط ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرٹیکل کو جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ بھارت اب کوئی سیکولر نہیں رہ گیا، بھارت صرف اور صرف ظلم کرتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ کرسچنز کے اوپر بھی. آپ درست فرما رہی ہیں. دیکھیں دنیا بھر کے اخبارات، رسائل، جریدے، ایون کہ دی ہندو، انڈیا کے چیزیں، یہ سب اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا جو کہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو بھارتی میڈیا کی طرح بات کرتے نہیں، تنقید برائے تنقید کرتے نہیں. ہم تو بات کرتے ہیں انویسٹیگیٹو اور کوڈ کر کے بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے جرائد پڑھ لیں، آپ کو بھارتی سفارتی جو ہے وہ محاتمہ برباد ہوتا نظر آ رہا ہے. اب جو آپ بات کر رہی ہیں یہ معتبر سب سے بڑا عالمی جریدے کی آپ بات کر رہی ہیں، کو آپ بات نہیں کر رہی کہ اگر وال اسٹریٹ جرنل نے کہہ دیا ہے تو اس میں تو اس نے واضح طور پر یہ جو آپ نے فکرہ فرمایا کہ بے نقاب کر دیا ہے بھارت کو، بے لباس. آپ نے بے لباس فرمایا. میں اس کے رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کے مطابق وہ لکھتا ہے کہ بھارت بے نقاب ہو چکا ہے. وہ لکھتا ہے، میں 3-4 باتیں میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت بھارت کی فاشسٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بی جے پی حکومت اقلیتوں سے مذہبی اور نسلی امتیاز برت رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نریندر مودی کے دور میں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد میں خطرناک اضافہ ہوا. میں نہیں کہہ رہا. اور آخری بات وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2014 میں مودی کے ہندوستان میں مسلمان رہائش، ملازمت، تعلیم اور ووٹ کے حق میں امتیاز کا شکار ہے. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مودی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے. پہلے تو مسلمانوں پر جناب سخت پابندیاں، ملازمتاں اور ایکس وائی زی تشدد. اب وہ اس حد تک چلا گیا الیکشن کے لیے کہ اس نے الیکشن جیتنے کے لیے صرف یہ اسٹیج پر آ کے کھڑا ہو گیا کہ میں ہندو ہوں اور یہ وطن بھارت ہندوؤں کا ہے. اس میں کرسچن کی کوئی اجازت نہیں، اس میں مسلمانوں کی اجازت نہیں. اگر آپ غور کریں گی نا یونائٹڈ کرسچن فورم کی تو وہی کہہ رہا ہے کہ 2014 سے میں سے 139 سے بڑھ کر اب 2024 میں 834 حملے ہو چکے ان کے اوپر. 2025 میں نومبر تک بھارت میں 706 حملے ریکارڈ ہوئے. یہ بھی وال اسٹریٹ لکھ رہا ہے. اور بات یہ منیزہ کرسمس کے موقع پہ جس طرح یہ دنگا فساد کر کے بھارتی نے اپنا بیڑا غرق خود کیا ہے، اور بھارتی جو بھارتی انسانی حقوق کی تنظیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کرسمس پر حملے منظم اور پرتشدد تھے. اور اس سے تو عیاں ہو گیا ہے کہ بھارت نہ کرسچن کو پسند کر رہا ہے، نہ جناب مسلمانوں کو پسند کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں اچھا سکھوں کو بھی پسند نہیں کر رہا، سارے نکل جاؤ میرے ملک سے. اور مودی جو ہے وہ مرزا یار پھلے. یہ نہیں ہونا. یہ اب مہینوں کی دنوں کی بات بن گئی ہے. شہزاد حسین بٹ صاحب، یعنی ہندوتوا بھارت کی ریاستی پالیسی بن گیا اور وہ جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ فیشسٹ تھیوکریٹک سٹیٹ بن چکے ہیں. اسی لیے آج ہمیں قائد اعظم کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں وہ یاد بھی آتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں سے، اس قسم کے نظریے کے لوگوں سے ہمیں آزادی دلوائی اور آج ہم اپنے ملک میں سکھ کا سانس لے سکتے ہیں.